بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈراموں اور فلموں میں نکاح کے حوالے سے احناف کے نزدیک اور کچھ دوسرے فقہ کے علماء اور مسالک کے علماء اور اداکاروں کے درمیان ایک نئی بحث چھڑی ہے، جس کو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اس کے بعد اس حوالے سے میں بڑی اہم گفتگو آپ کے گوش گزار کروں گا۔ ڈراموں میں جو نکاح ہو جاتے ہیں، آپ کے تو ریسنٹ پاسٹ کے اندر ہر ڈرامے میں 3 4 شادی ہیں، اس حساب سے تو کتنی بیویاں ہو گئی آپ کی؟ اللہ معاف کرے۔ میں آپ کی اجازت سے مفتیان اکرام سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا بڑے ادب احترام کے ساتھ، کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی نے مذاق میں کہہ دیا ہے، یا فرض کیجئے کہ ڈرامے کی جو بات آئی کہ ڈرامے میں ریئل میاں بیوی ہیں لیکن انہوں نے ڈرامے میں ڈائیلاگ بولتے ہوئے طلاق کہا، تو طلاق نافذ ہو جائے۔ جی، آپ نے ملاحظہ کیا۔ اب احناف کے نزدیک یعنی فقہ حنفیہ کو ماننے والے جو علماء ہیں، وہ ترمذی شریف کی اس حدیث کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نکاح واقع ہو جائے گا جب ایجاب و قبول ہو گیا اور ایک مجلس کے اندر لوگ بھی موجود ہیں تو وہ نکاح واقع ہو جائے گا۔ اس حدیث کے تحت انہوں نے یہ استنباط اور استدلال کیا ہے۔ حضور رحمۃ اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث حضلہن جد و جدہن جد، الطلاق والنکاح والرجعۃ۔ حضور نے فرمایا کہ 3 چیزیں مزاح میں بھی واقع ہو جاتی ہیں اور سنجیدگی میں بھی واقع ہو جاتی ہیں۔ پہلی چیز نکاح، دوسرا طلاق، اور تیسرا جو ہے وہ رجوع کرنا، یعنی ایک طلاق آپ نے طلاق رجعی دی اور آپ رجوع کرنا چاہتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ، تو پھر رہنا چاہتے ہیں تو رجوع بھی آپ مزاح میں کریں گے تو وہ ہو جائے گا۔ اب اس سے استنباط کیا ہے احناف کے ایک طبقے نے، اس میں بھی کوئی اجماع نہیں ہے بلکہ ایک طبقے نے یہ نکالا ہے اس سے معنی کہ چونکہ ایک مجلس مقرر ہو گئی تو مزاح میں بھی ایک چیز ہو جاتی ہے واقعہ نکاح، تو اب وہ نکاح واقع ہو گیا ہے۔ حالانکہ اس میں پہلی چیز میں اپنے احناف مفتیان کرام سے یہ گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ کیا یہ مزاح بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ مزاح کے حوالے سے اسلام نے پوری حدود و قیود دی ہیں کہ جھوٹ جو ہے وہ مزاح نہیں ہے، دھوکہ جو ہے وہ مزاح نہیں ہے، فراڈ جو ہے وہ مزاح نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح بھی موجود ہیں کہ ایک صحابی حضور کے پاس آتے ہیں اور سواری کے لیے التجا کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سواری عطا فرمائیے، تو حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ اس نے اونٹنی طلب کی تو حضور نے فرمایا میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا، تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کے بچے پہ میں کیسے سواری کر سکتا ہوں؟ تو حضور مسکرائے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اونٹ جو ہوتا ہے وہ اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے، یعنی ہر اونٹنی بھی اونٹنی کی بچی ہوتی ہے، ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے۔ تو حضور نے مزاح میں پھر اسے بڑا اونٹ جو ہے یا اونٹنی جو ہے وہ حضور نے اسے عطا فرما دی۔ تو حضور رحمۃ اللہ العالمین کے بہت سارے مزاح اس طرح ملتے ہیں، حضور کے کچھ صحابہ کے مزاح بھی ملتے ہیں۔ تو مزاح کے اندر حدود اور قیود ہیں اسلام کی، یہ نہیں ہے کہ آپ، بلکہ اسے برا ترین انسان کہا گیا ہے جو دوسروں کو ہنسانے کے لیے ایسا مزاح کرے جس میں وہ جھوٹ بولے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جنت کے درمیان میں اسے مقام کی بشارت دی ہے کہ جو اپنے مزاح میں بھی جھوٹ کو چھوڑ دے، اور حتیٰ کہ شریعت کے اندر یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو مزاح میں کہتے ہیں اسے چپ کرانے کے لیے کہ میں تمہیں یہ چیز دوں گا، تو دین اور اسلامک شریعہ یہ کہتی ہیں کہ اب آپ پہ لازم ہے، یہ آپ کی کمٹمنٹ ہوگی کہ آپ اس کو دیں گے وگرنہ آپ جھوٹے ہیں۔ تو اسلام تو حدود و قیود مزاح کی دیتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کیا یہ مزاح بنتا ہے؟ میری دانش کے اندر یہ مزاح نہیں بنتا، بلکہ یہ ایک اسکرپٹ ہوتا ہے، ایک حکایت ہوتی ہے، ایک کہانی ہوتی ہے۔ جس طرح اگر میں یا آپ میں سے کوئی کہانی پڑھ رہا ہو تو آپ پہلے نام آتا ہے کہ اس نے کہا، زید نے کہا، یا بکر نے کہا، یا قربان نے کہا، یا کوئی بھی نام اس نے کہا، اور پھر آگے آپ کہانی پڑھتے 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 وہ آگے میں کا لفظ، وہ کا لفظ، یہ استعمال ہوتے ہیں حکایت کے اندر، کہانیوں کے اندر۔ تو آپ پڑھتے پڑھتے اس میں وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، پھر میں نے اسے اپنے گھر سے نکال دیا۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک کہانی پڑھ رہے ہیں، اس میں ایسی جو ہے اس حکایت کے اندر، کہانی کے اندر ایسی کوئی صورتحال آ جاتی ہے، تو اب آپ پڑھ رہے ہیں کہ میں نے اس کو طلاق دے دی، تو کیا آپ کی بیوی کو اس سے طلاق واقع ہو جائے گی؟ نہیں، بلکہ یہ کسی اور کا عمل تھا، کسی اور کی کہانی تھی، وہ حکایت آپ پڑھ رہے ہیں۔ تو وہی ہم جس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ڈرامے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ اسکرپٹ جو ہے، وہ حکایت جو ہے، وہ تمثیلاً، محض تمثیل کے طور پہ وہ جو ہیں وہ الفاظ دہراتے ہیں۔ تو اس سے میرے خیال کے اندر جو ہے وہ نکاح واقع نہیں ہوتا، یہ حکایت ہوتی ہے اور تمثیلاً اس کو پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔
تو یہ اس حدیث کے تحت میرے خیال کے اندر میں علماء سے پھر دست بستہ گزارش کروں گا مفتیان کرام سے کہ اس کے اوپر توجہ کریں کہ یہ جو ہے وہ ہزلہن جدن و جدہن جدن، اس کے اندر یہ آتا ہی نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ڈرامے والے بھی چونکہ احناف کی اکثریت ہے یہاں پہ، تو بہت سارے احناف جو ہیں وہ اس طرف گئے ہیں چونکہ، تو احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی امینڈمنٹ کر لیں، تھوڑی سی جو ہے اس کے اندر ترمیم کر لیں۔ جو نشست آپ واقع کرتے ہیں ڈرامے کے اندر، اس میں ایسے الفاظ قبول والے اختیار نہ کیے جائیں۔ آپ اپنے ڈراموں کے اندر سارا کچھ کرتے ہیں، قطع نظر وہ جائز ہے ناجائز یہ ایک الگ بحث ہے، آپ بیک گراؤنڈ میوزک وغیرہ چلا دیتے ہیں تو وہ قبول کے لفظ نہ کہے جائیں، جس طرح آپ کہتے ہیں جی سگنیچر نہیں ہوتے، آپ صرف ہاتھ ہلاتے ہیں، تو اس طرح کے معاملات کر دیے جائیں تاکہ اس طرح کے شکوک و شبہات جو ہیں وہ سوسائٹی کے اندر جنم نہ لیں۔